السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احباب اسی شوق و ادب میں بارگاہ رسالت باب میں درود و سلام کی صورت میں حاضری پیش فرمائیں۔ الصلاۃ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء والذی یصورنا فی الارحام کیف یشاء، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، امیم الجود والعطاء، حبیب رب الارض والسماء، منبع العلم والحلم والحکم والکرم والحیاء، شفیعنا الی اللہ یوم الجزاء، وعلی آلہ واصحابہ صاحب الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اب اس ذوق اور شوق میں جنت کی تیاری میں محبت سے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی،
دوست داری چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، واسطہ یا رب تجھے خواجہ امیر الدین کا، دے مجھے علم و حیا رزق و شفا صبر و غنا، خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا، شوق کرم بر آسیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبی۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو ایسا علیم و خبیر کے تاریک رات میں سیاہ پتھر کی چٹان پر ریگنے والی چونٹی کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے، اور اس کے ننھے اور معصوم سے دل میں پیدا ہونے والے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ درود لا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم، سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات، زینت بسم کائنات، اول کائنات، اصل کائنات، خلاصہ کائنات، مجسمہ کائنات، روح کائنات، رنگت کائنات، اول کائنات، اصل کائنات، خلاصہ کائنات، محسن کائنات، معلم کائنات، ہادی کائنات، آن کائنات، شان کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، محسن انسانیت، اسوہ آدمیت، رونق عرشیاں، شوکت فرشیاں، راحت عاشقاں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوران، سید و سردار کل، قافلہ سالار کل، حامل اوصاف کل، مصدر انوار کل، مولا کل، خوشبو گل، امام الرسل، ختم الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ساند الانبیاء، آبرو انبیاء، اول الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، تتمہ انبیاء، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذی احترام ذی حشر عشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ، شمع رسالت کے پروانوں، عشق آقا کے دیوانوں، حب نبی کے مستانوں، میری ملت کے غیرت مند بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ روح پرور ایمان افروز اجتماع گاموں گھڑ کے گاؤں میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ،
بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی طلب کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ محبتوں اور چاہتوں کے سمندر میں غواصی کرتے ہوئے انعقاد پذیر ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے بانیان محفل کو، منتظمین محفل کو خصوصیت کے ساتھ پورے گاؤں کے رہنے والے حضور کے باادب غلاموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ماحول دیکھ کر، آپ کا انتظام دیکھ کر، آپ کی محنت دیکھ کر، آپ کی لگن دیکھ کر دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس گاؤں میں ہمیشہ کے لیے رحمتوں کا نور رکھے اور تمام کے سینوں کو اپنے محبوب کی محبت کے نور سے منور فرمائے، اور جتنے بھی احباب اس گاؤں میں مذہبی سماجی غیرت رکھنے والے لوگ ہیں، رب کائنات سب کو دارین کی برکتیں، سعادتیں، عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ناانصافی سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی اس محفل کے لیے گاموں گڑھ کے پکیزہ اور خوبصورت جذبات کے حامل لوگوں تک پہنچنے کے لیے ڈیوٹی مدینہ شریف سے لگی ہے۔ مدینہ شریف سے سید الشہداء کے پہلو میں رہنے والے بہت بھی حضور کے عاشق، حضور کی دین کے علماء سے بیان کرنے والی شخصیت عزیزم محمد علی قادری دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے وہاں سے آرڈر جاری کیا، چک عادل سے علی احمد قادری صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور آپ کے خوبصورت چہرے دیکھنے کے لیے رب نے مجھے موقع عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس خلوص میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس چاہت کے ساتھ ابھی مجھے کھانے کے دوران عزیزم محمد ابو القدیر دامت برکاتہ العالیہ پورے گاؤں کے حوالے سے خوبصورت جذبات میرے تک پہنچا رہے تھے، سماجی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے یہ گاؤں حدود اربع کے لحاظ سے تو بڑا چھوٹا ہے، لیکن دل کی زمین کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے مخلوق خدا کے لیے واسع رکھے، اور انہیں مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک اس گاؤں کی محبتوں اور چاہتوں کا سلسلہ چمک رہا ہے، جا رہا ہے، رب کائنات وہاں رہنے والوں کی دعاؤں کو بھی ان کے حق میں قبول فرمائے۔ صدا بہار روے اس باغے، کدی خزانہ آوے، فیض ہون ہزاراں تائیں، ہر بھوکا پھل کھاوے۔ حضرات گرامی، آج اس پروگرام کے لیے جس موضوع کا میرے لیے انتخاب ہوا وہ موضوع حالات کے لحاظ سے بڑا ہی ضروری اور اہم ہے، اور حالات کے تناظر میں اس موضوع کو بیان کرنا مذہبی اور مسلکی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ غیرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ حضرات گرامی، فتنوں کے اس دور میں جان بچانا، دکانوں مکان بچانا، کھیتی کھلیان بچانا آسان ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟
پتہ نہیں کتنی دیر تک میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن وقت ضائع کیے بغیر میرے جملوں کے ساتھ ساتھ چلیے. یہاں عقیدے کا نور آپ کے دل کی زمین پر پہنچے گا، وہاں گنبد خضرا کی ہریالی بھی آپ کو تازگی بخشتی نظر آئے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں دکان مکان بچانا، جان بچانا، کھیتی اور کھلیان بچانا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. اس کائنات ہستی میں انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. اگر ایمان محفوظ ہو گیا تو اس کی زندگی کی ساری قیمت محفوظ ہو گئی، اور اگر ایمان زائل ہو گیا تو اس کی زندگی کی بہت بڑی قیمت جو ہے وہ اس سے روٹ گئی، چلی گئی. صاحبوں، آج بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، آج بڑے بڑی محافلیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، قسم قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، طرح طرح کے راگ الاپے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بولیاں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ دین کے نام کے ساتھ الاپی جا رہی ہیں. لیکن صاحبوں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے سینے میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں. طرح طرح کی بولیاں بولی جانے والے ماحول میں، نئی نئی تحقیقات ایجاد کرنے والے ماحول میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہمیں کسی اور جماعت میں نہیں رکھا، اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنا دیا. ایسے نعرہ نہیں لگانا آپ نے، جیسا چور بڑا چلاک ہو ویسی حفاظت کی چوکیداری بھی بڑی بیداری کے ساتھ ہوتی ہے. آج کامو گھر میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ ایسے لگاؤ یہ آواز پنڈی تک پہنچے اور لال چہرے والے ریچھ کو بتائے تو ایران کی بولیاں بولتا رہے گا. ہمیں محمد عربی کی بولی اعلی حضرت کی زبان سے ہمارے دلوں کی زمین پہ نقش ہو چکی ہے. تو سارے ایران کو لے کر لائے خرچ کر دے، سنی پھر بھی قرآن کی بولی بھی بولے گا، محمد کی فرمان کی بولی بھی بولے گا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی نعرہ تحقیق یہ نعرہ لگانا چاہیے، دہرانا چاہیے، پکانا چاہیے، اور پھر اس اعلان پہ نعرے پہ وجد میں بھی آنا چاہیے. کیونکہ ایران نے سارے پیسے کا منہ پنڈی والوں کے لیے کھول دیا ہے. تم ان کو بتاؤ ہم ایران پہ نہیں پلتے، ہم محمد عربی کے لنگر پہ پلتے ہیں. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی نعرہ تحقیق. میں نے یہ عرض کیا اللہ کا فضل و احسان ہے، یہ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی ہے. ہم سنی ہیں. بولیے، یہ کوئی چھوٹا جملہ میں نے نہیں بولا جس کو آپ منٹ میں ہضم کر گئے. آج زمانے کے اندر ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام رکھنے والی ہستی، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سپہ سالار حضرت خواجہ
عبید اللہ احرار. جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ کہیں ساؤنڈ کی آواز میں تو نہیں جا رہے؟ اگر جا رہے ہیں تو میں ایکو کو تھوڑا سا کم کروانا چاہتا ہوں. آواز کھول کے رکھے. یہ نعرہ اور یہ انداز ہم سنی ہیں. بولیے پھر ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں. اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے سالک کہے، صوفی کہے، عالم کہے، محدث کہے، فقیہ کہے اور مجھے زمانے کا ولی کہے لیکن سنی نہ کہے تو میں کہتا ہوں اس نے میری تعریف نہیں کی، اس نے میری توہین کی ہے. اور خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے ڈاکو کہے، کوئی بندہ مجھے رہزن کہے، لٹیرا کہے، کمزور کہے لیکن کہے یہ سنی ہے، میں کہوں گا اس نے میری تعریف کی ہے. اعلیٰ حضرت یہ بیلی نے جو نعرہ لگایا ہے عشق و محبت، عشق و محبت نہیں بولے آپ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت. صاحبوں جیسی سنڈی فصل کو پڑ جائے اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو اس سنڈی کے مقابلے میں سپرے کو لائے. جب سنڈیاں عقیدہ اہل سنت کو پڑ گئی اور سنڈیوں نے کہا مجھے اعلیٰ حضرت کہنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کاموں کو کر کے اس پروگرام سے آواز پہنچانا چاہتا ہوں فکر نہ کر، سنی تیرے درد کو اور بڑھائے گا. سنی جاری رہے گا. ہاں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے تیرے درد کو بڑھاتے جائیں گے، تیری تکلیف میں اضافہ فرماتے جائیں گے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں پوری اہل سنت ہی نہیں، ایک وجود کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا کافی ہے جو ہر روز تیرے زخموں پہ فکر رضا کا نمک چھڑکتا رہے گا اور تجھے جہنم کی طرف بلاتا چلا جائے گا اور حق کا پرچم لہراتا چلا جائے گا. حضرات گرامی میں نے ابھی تک یہاں تک یہ جملے کہنے میں کامیاب ہوا. آپ نے سنے اور سن کے آپ نے جذبات کا اظہار کیا اور میں نے یہ کہا اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں. جس کو اس پہ ناز ہے، فخر ہے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہے ہم سنی ہیں. اور جو ادھر ادھر کوئی آیا بھی ہے تو اس کی طرف منہ کر کے پھر ہاتھ زور سے لگا کے کہو ہم سنی ہیں. اور آپ کہیں گے میاں صاحب اتنے زور سے اتنے جذبات سے سنی کہلوا رہے ہو، یہ تو بتاؤ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی ہوتا کیا ہے؟ کیا 11ویں والا، 12ویں والا، ختم کل، ختم چہلم، سالانہ برسی عرس کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، معمولات ہیں. لیکن سنی کی جہاں ہزاروں علماء نے، فقہا نے، صحابہ نے تعریف کی، ان تعریف کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں. سنی کون ہوتا ہے؟ جو سنی ہوتا ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا. اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ سنی نہیں ہوتا.
سینے کی تختی پہ سجا لیں اور پھر محفل کے ختم ہونے تک گرد و نواح میں پہنچائیں. آسان سی تعریف کر رہا ہوں. سنی کون ہوتا ہے؟ جو سنی ہوتا ہے وہ بے ادب، سارے بولے بے ادب، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ سنی گستاخ نہیں ہوتا. جو گستاخ ہوتا ہے وہ سنی. سمجھ کوئی نہیں آئی آپ کو؟ جو گستاخ ہو وہ سنی، جو سنی ہوتا ہے وہ گستاخ. سنی کے وجود میں خدا کی قسم ہر لحظہ ہر ساتھ ادب ہی ادب نظر آتا ہے. اور ہمیں داتا گنج بخش جویری نے پڑھایا، حجے خواجہ معین الدین چشتی اجمینی نے سنایا، تاجدار کھولنا نے قلم کی نوک سے لکھ کر دنیا کو بتایا. کیا بتایا؟ نہ تم نے رافضی بننا ہے، نہ تم نے خارجی بننا ہے، نہ تم نے ناسبی بننا ہے، نہ تم نے تفصیلی بننا ہے، تم نے سنی بننا ہے. تم نے بولے نہ خارجی بننا ہے، نہ رافضی بننا ہے، نہ تفصیلی بننا ہے، نہ ناسبی بننا ہے، تم نے سنی بننا. تم نے آؤ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی، یہ وہ ہستی ہے جس نے کائنات کے اندر لوگوں کے سینوں میں عشق رسول کی چنگاری جلا کے رکھ دی. اور اسی بر صغیر کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی وہ ہستی ہے جس نے توحید کا چراغ جلایا ہے، باطل کو یہاں سے بغایا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا سبق امت کو پڑھایا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی جس کے بارے میں کلندر لاہوری بھی کہتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ. یہاں سے جیلم تو قریب ہے نا جی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ. اس کمینے تک آواز جانی چاہیے، اس کو غفلت سے جہالت سے اٹھانا چاہیے. یہ کوئی عام بندہ نہیں، اس کو بابا جی امیر المجاہدین کلندر کہا کرتے تھے، علامہ کہا کرتے تھے. اور علامہ اقبال وہ ہے جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا. پاکستان کے تصور میں، پاکستان کے نظریے میں اور دو قومی نظریہ میں جس نے قائد اعظم محمد علی کو تیار کیا ہے، اس ہستی کو علامہ محمد اقبال کہا جاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع. یہ کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں، بابے کوئی. لیکن میں صرف اتنا جملہ کہہ کے، کیونکہ کانوں میں بیٹھتے بیٹھتے بڑی سفارشیں آ گئیں تو پورا موضوع کہیں اور نہ نکل جائے، میں راستے میں تھوڑا تھوڑا آپریشن کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں. میں نے کہا تو زندوں کی بات کرتا ہے، ہمارے بابے تو اتنی بڑی شے ہیں کہ علامہ بھی کہتا ہے ان کی قبر قبر نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ رب کے انوار و تجلیات کی آماجگاہ ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی ہونے کی وضاحت کی.
بتایا خارجی کون ہوتا ہے، بتایا رافضی کون ہوتا ہے، اور پھر بتایا سنی کون ہوتا ہے۔ میں نے کوئی بازاری بولی نہیں بولنا، گالی گلوچ کرنا نہیں، نہ ہماری عادت ہے، نہ ہمیں بزرگوں نے یہ پڑھایا ہے۔ زبان بازاری بولی تو وہ بولے جس کے پاس قرآن نہ ہو، جس کے پاس مصطفیٰ کا فرمان نہ ہو، جس کے پاس اصحاب مصطفیٰ کی تعلیمات ہو نہ ہو، وہ بولے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، صحابہ مصطفیٰ کے آثار و اقوال بھی موجود ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں عدم محبت اہل بیت خروج است۔ بس آپ سوچتے جائیں تقریر مکمل ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے وآخر دعوانا کہہ دینا ہے۔ میں تو اتنے گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں، آپ تو اپنے گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں تھک تو نہیں گئے، چلو اتنا کہہ لوں زیادہ تو نہیں تھک گئے، تو جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ، باہر والوں کو سنا کے کہیں سبحان اللہ، عقیدہ اہل سنت پہ آ کے کہیں سبحان اللہ۔ امام ربانی فرماتے عدم محبت اہل بیت خروج است وتبری از اصحاب رفض است ومحبت اہل بیت و تعظیم و توقیر جمیع صحابہ کبار تسننا۔ یہ ہے امام ربانی۔ یہ کون ہے امام؟ یہ کون ہے امام؟ امام ربانی فرماتے عدم محبت اہل بیت خروج است، جس کے سینے میں اہل بیت کا پیار نہ ہو وہ سینہ خارجی سینہ ہے، وہ سینہ عدم محبت اہل بیت خروج است۔ جو بندہ اہل بیت اطہار کی محبت نہیں رکھتا وہ بندہ خارجی ہے۔ وَتَبَرِّ از اصحاب رفض است، جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ان کی شان میں توہین کرتا ہے، ان کی ذات میں طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ رافضی ہے۔ جو اہل بیت کو پھونکے وہ خارجی، جو اصحاب مصطفیٰ پہ تبرہ کرے وہ رافضی۔ مجدد الفسانی بتاؤ سنی رہ گیا، سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ تو امام ربانی فرماتے ہیں محبت اہل بیت و تعظیم و توقیر جمیع صحابہ کبار تسننس۔ فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت طہار کی محبت ہو اور ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یہ تک جو سارے صحابہ کی تعظیم کرے، ایسے بندے کو سنی کہا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرات گرامی توجہ سے میں نے ابھی بتانے کی کوشش کی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے۔ رافضی کون ہوتا ہے، خارجی کون ہوتا ہے، اور پھر سنی کون ہوتا ہے۔ اور آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا آسان تعریف کے ساتھ، سنی بے ادب، جو بے ادب ہو وہ سنی، سنی گستاخ جو وہ سنی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم ہماری تاریخ کا آغاز بھی ادب والا، وسط بھی ادب والا، اور ہماری تاریخ کا اختتام بھی ادب والا۔ ہم اللہ کی توحید کا بھی ادب کرتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کا بھی، اصحاب مصطفیٰ کی عزت کا بھی، اہل بیت طہار کی عظمت کا بھی، صالحین کاملین امت کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہمارے ادب کا حال تو یہ ہے جو سادہ انداز میں ریڑی لگا رہا ہو، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہو، ہم اسے بھی اپنے ماتھے کا جھومر، اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں۔
اللہ سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، تمہیدی باتوں کے بعد آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن نے مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا، میرے سارے صحابہ عادل، کہیے سبحان اللہ، میرے سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ متقی، اور سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا دامن پکڑ لو تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ رب نے جنت کا، بولیے اب نعرہ لگائیے، جنتی، حضرات گرامی توجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اگرچہ مجھے گفتگو شروع کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ باقی ہے، جہاں تک مجھ سے بات ہو سکی میں انشاءاللہ بات کروں گا، اور جہاں سے انتظامیہ کی طرف سے جو پیغام اور ذمہ داری ہے میں اس کو نبھانے کے لیے بڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ میں نے عرض کیا، مصطفیٰ کے سارے صحابہ، بولے سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ متقی، اور سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بلکہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے جذبات کی اہمیت کے ساتھ، رب نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا صرف وعدہ ہی نہیں کیا، بلکہ رب نے مصطفیٰ کے صحابہ کو یہ عزت دی، اے مصطفیٰ کے غلاموں، میں جس کو بھی جنت دوں گا آپ کے صدقے سے دوں گا۔ جس کو بھی جنت دوں گا وہ آپ کے قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ رب فرماتا ہے محبوب کے صحابہ، جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، ہم نے جنت بنائی ہی تمہارے لیے ہے۔ صاحبوں، جس کے لیے جنت بنی ہو وہ مالک مکان ہوتا ہے، اسے مالک جنت کہتے ہیں، اور جو گھر کا مالک ہو اس کی اجازت کے بغیر غیر نہیں آ سکتا، تو جس کے لیے رب نے جنت بنائی ہو اس کی اجازت کے بغیر غیر کیسے آ سکتا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، رب نے ان کی شان، ان کی آن، ان کی ٹھاٹ اور ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے انہیں عزتیں دی ہیں، عظمتیں عطا کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سنو، رب نے سارے صحابہ مصطفیٰ کے انہیں عزت بھی دی، عظمت دی، لیکن مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے صحابہ میں سے بعض کے خاص مرتبے بلند کر دیے، بعض کے خاص مقامات بلند کر دیے ہیں، صحابہ میں سے بعض کو اونچا کر دیا۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، تمام صحابہ میں بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والے، اور بیت رضوان والوں میں احد والے افضل، احد والوں میں بدر والے افضل، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ افضل، اور عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل۔ اور مقام نبوت اور رسالت کے بعد کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا رب نے جس کو مقام دیا ہے اسے تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا، ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت مجدد
محدث دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے کمال کے ساتھ اس سلسلے کو 2 جملوں میں کور کرنے کی کوشش کی. فرمایا سارے صحابہ شان والے، لیکن ان میں سے جو 4 ہیں وہ ملت اسلامیہ کی بلند و بالا عمارت کے 4 ستون ہیں. گلستان شریعت کے 4 پھول ہیں اور گلستان شریعت کی 4 نہریں ہیں. جو ان کے دامن میں آتا ہے رب اسے سیراب بھی فرماتا ہے اور اس کے دامن کو مشک و عنبر سے مہکتا بھی نظر آتا. اور یہ 4 صحابہ، توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا اور آگے چلیے گا. 4 صحابہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. امام ابو شکور سالمی نے تمہید ابو شکور سالمی کے اندر اس واقعے کو روایت کیا ہے اور اس واقعے کو نقل کرنے والے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہے. کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا بہت بڑا خطیب ہے. بہت بڑا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری. یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا. اور جب وہ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو اس کا ایک پارٹ تاک کھلا ہوا تھا، وہاں سے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر واپس آ گئے اور واپس آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے دیکھا چکی چل رہی ہے. اب بھی سوچ کے کہہ لے سبحان اللہ، ساتھ والوں سے پوچھ کے کہہ لے سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا گھر ہے، صحن میں چکی ہے، چکی چل رہی ہے، دانے ڈال رہے ہیں، آٹا پس رہا ہے. یا رسول اللہ آج میں دیکھ کے آیا ہوں کوئی چکی پیسنے والا بھی نظر نہیں آتا، دانے ڈالنے والا بھی ہاتھ نظر نہیں آتا، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود دانے ڈل رہے ہیں، آٹا نکل رہا ہے. بات سمجھ نہیں آئی. میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو ذر گھبراتا کیوں ہے، تمہیں پتا نہیں یہ گھر کس کا ہے. تمہیں پتا نہیں یہ گھر کس کا ہے، تمہیں پتا نہیں اما علمت ان للہ ملائکۃ، تمہیں پتا نہیں یہ گھر کس کا ہے. یہ گھر میری بیٹی فاطمہ کا ہے اور رب نے اس کی چکی چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 کینکریاں پکڑی. کتنی؟ بولیے کتنی؟ 9 کینکریاں پکڑی حضور نے. دست نبوت میں کینکریاں آئیں، حضور نے نگاہ نبوت فرمایا اور حکم کیا تسبیح پڑھو. کن کو کہا؟ کینکریوں کو کہا حضور نے تسبیح پڑھو. یہ تو دست نبوت میں تھی نا، دست نبوت میں تھی، لیکن اگر یہ کینکریاں ابو جال کی مٹھی میں ہو مصطفیٰ نظر فرمائے. حضرات گرامی توجہ کرنا، حضور کے دست انور میں کینکریاں، حضور نے فرمایا تسبیح پڑھو. کینکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، صحابہ نے بھی تسبیح سنی، مصطفیٰ نے خود بھی اپنے کانوں سے تسبیح سنی.
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کو کھولا، کینکریاں نیچے رکھی، فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ اب بھی آہستہ کہو گے تو پھر مجھے افسوس ہوگا. فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. ابو بکر آئے، کریم آقا نے فرمایا یہ کینکریاں پکڑو. ابو بکر صدیق نے کینکریاں پکڑی، اسی طرح جس طرح دست نبوت میں کینکریوں نے تسبیح پڑھی، دست ابو بکر میں بھی آ کے کہنے سبحان اللہ، پھر کہنے سبحان اللہ، پھر کہنے. چلو جہاں ذوق بھی دے دوں، جلال کے ساتھ ساتھ محبت کا بات بھی کر دوں. اے پتھرانو کلوے میں تے کیا سی کہ انتظامیہ دی صرف گل رہے، میرا ذوق نہ آوے تہاڈی وجہ تو، لیکن آ گیا تے کہو نا سبحان اللہ. اے پتھرانو کلوا پڑا جاندائے، اے پتھرانو کلوا پڑا جاندائے، اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے، اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے، اے سکیاں کھجورا، اے سکیاں کھجورا گوا جاندائے، اے سکیاں کھجورا اگا جا. ابو بکر کینکریوں کو پکڑو. ابو بکر صدیق نے کینکریاں پکڑی، اسی طرح دست ابو بکر میں ابھی آ کے کینکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. ابو بکر نے سنی، صحابہ نے سنی، خود حضور نے سنی، فرمایا رکھو. جب رکھا فرمایا عمر کو بلاؤ. اب ساتھ ساتھ یہ دیکھتے بھی جاؤ، ترتیب میں نہیں بیان کر رہا، ترتیب میں نہیں بیان کر رہا، یہ مصطفیٰ کی زبان بیان کر رہی ہے. فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر کو بلایا گیا، فرمایا کینکریاں پکڑو. کینکریاں پکڑی، عمر کے ہاتھ میں بھی آ کے کینکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. آگے سرکار نے فرمایا عمر رکھو، عثمان کو بلا. عثمان آئے، کینکریاں پکڑی، انہوں نے تسبیح پڑھی، فرمایا رکھو. جب رکھا گیا فرمایا علی کو بلا. فرمایا علی کو، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، فرمایا پکڑو. پکڑی، اسی طرح کینکریوں نے تسبیح پڑھنا. حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار نے فرمایا رکھو. رکھی گئی. اب توجہ سے محبت والوں کا انداز دیکھو نا، جب کہاں چراغ جلے تو روشنی لینے کے لیے دیوانے آ جاتے ہیں، پروانے آ جاتے ہیں. جب چاروں کا یہ انداز دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری وجد میں آ گئے، مچل گئے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کینکریاں پکڑی. آواز نہیں آئی. توجہ ہے؟ آواز نہیں آئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے فرمایا اے ابو ذر جانتا ہے آواز کیوں نہیں آئی؟ ابو بکر نے پکڑی آواز آئی، عمر نے پکڑی آواز آئی، عثمان نے پکڑی آواز آئی، علی نے پکڑی آواز آئی. توجہ، جملہ توجہ کے ساتھ. فرمایا ان کو میں نے پکڑائی تھی، تو نے خود پکڑی ہے. حضرات گرامی توجہ، میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے فرمایا ابو ذر جانتا ہے یہ کینکریاں کیوں نہیں بولی؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے.
ارشاد فرمائیے کیوں نہیں بولی؟ فرمایا اس لیے نہیں بولی کہ تو اپنے آپ کو میرے چاروں یاروں کے برابر سمجھتا ہے، فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، تو کیا کائنات ساری بھی مل جائے میرے چاروں یاروں کی عظمت و عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزت و عظمت کا مقابلہ، عزت و عظمت کا مقابلہ۔ حضرات گرامی توجہ سے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اور سنیوں کی یہ جان ہے عقیدہ کہ ساری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا جو ہستی ہے، اس ہستی کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا۔ آؤ سنیں روایت ایک، اور روایت سن کر میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ کا قول فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی مسجد نبوی ہے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر بچھ جاتا ہے، سرکار منبر پہ تشریف لاتے ہیں، فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب توجہ سے جملہ سنیے، میں نے تقریر کا آغاز کیا، میں نے تقریر کا آغاز کیا، آپ کے محبتوں کے جذبات میں یہ نہرائی اور انگڑائی آئی، آپ نے سبحان اللہ کے ساتھ میرے حوصلوں کو بلند کیا۔ وہ حضور کے کتوں کے قدموں کی خاک چومنے والا اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو سنی یوں داد دیتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کائنات کے والی محمد نے مسجد نبوی میں آ کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کی ہوگی، صحابہ نے داد کیسی دی ہوگی؟ توجہ، میرے آقا و مولا نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا مالی اراکم تختلفون فی اصحابی، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ توجہ، تمہیں کیا ہو گیا تم میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، غلط نظریات رکھتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو؟ الا علمتم ان حبی وحب اہل بیتی وحب صحابی فرضہ اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ۔ سنیں، میرے آقا فرماتے اما علمتم ان حبی، تم نہیں جانتے میری محبت، وحب اہل بیتی، میرے گھر والوں کی محبت، وحب اصحابی، میرے صحابہ کی محبت۔ اب میں نے یہ جملہ نقیبوں والا بھی نہیں بولا، خطیبوں والا بھی، اور رٹے رٹائے پیروں والا بھی، جو بولتے ہیں اہل بیت گھر والے، صحابہ گھر والے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سنیوں کی بولی نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی؟ یہ سنیوں کی بولی، سنیوں کی بولی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ہی، یہ بڑا معروف اور مشہور جملہ ہے، جس گھر میں بیٹی ہو اور اس کا بھائی آ جائے یا اس کا باپ آ جائے، بتاؤ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہو یا پچھلے کمرے میں لے جاتے ہو؟ بولے ہی نہیں آپ۔ بھئی جس گھر میں بیٹی ہو، جس گھر میں باپ آتا ہے تو بیٹی کے کمرے میں، بھائی آتا ہے تو بیٹی کے کمرے میں، ماں آتی ہے تو بیٹی کے، اور جس کو پچھلا کمرہ ملے، جو ہم کسی کو بھی نہ ملے، بتاؤ وہ گھر والا ہے یا در والا؟
بولے نہیں آپ، وہ گھر والا ہے یا در والا؟ اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے گھر والے، جن کو مصطفیٰ نے بیٹیاں دی اور جن سے بیٹیاں لی، وہ بھی مصطفیٰ کے گھر والے، وہ بھی مصطفیٰ کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہ حبی و حب اہل بیتی و حب صحابی، فرمایا میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے اصحاب کی محبت، فرضہ اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ، رب نے میری اہل بیت کی، میرے اصحاب کی محبت قیامت تک کے لیے ہر امتی پہ فرض کر دی ہے۔ فرضہ اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ، میرے ہر امتی پہ، توجہ ہے، میرے ہر امتی پہ فرض کر دی ہے، کہاں تک؟ الی یوم القیامہ، الی یوم۔ اب میں سادہ سے انداز میں آہستہ پوچھ سکتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی ہوگا اس کے سینے میں میرا بھی پیار، میری اہل بیت کا بھی پیار، میرے اصحاب کا بھی۔ اب بتاؤ، حضور نے فرمایا امتی کی نشانی یہ ہے، امتی کے سینے کی بہار یہ ہے، اس میں میری بھی محبت ہوگی، میری اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، میرے اصحاب کی بھی محبت ہوگی۔ اور بتاؤ جو سینہ محبت اہل بیت سے خالی ہو وہ بھی امتی، بولے نہیں آپ، وہ بھی امتی۔ جس سینے میں حضور کی اہل بیت کا پیار نہیں وہ بھی امتی کہلانے کا حقدار، اور جس سینے میں مصطفیٰ کے صحاب کا پیار نہیں وہ بھی سنی کہلانے کا حقدار نہیں۔ امتی بننے کے لیے ضروری ہے اس کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑے میں اہل بیت طہار کا ترانہ ہو، دوسرے ٹکڑے میں یاران مصطفیٰ کا ترانہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس طرح میری محبت اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، اسی طرح میری اہل بیت اور اصحاب کی محبت بھی اسلام کی بنیاد اور لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حب اصحابی و حب اہل، توجہ، حب اصحابی و حب اہل بیتی۔ بنیاد نہ ہو تو عمارت ہوتی، بولیے بنیاد نہ ہو تو عمارت ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد میری اہل بیت کی محبت، میرے اصحاب کی محبت۔ گویا اسلام اسی کے پاس چمکتا نظر آئے گا، پھلتا پھولتا نظر آئے گا، بہار دیتا نظر آئے گا، جس کے سینے میں دونوں پیار نظر آئیں گے۔ سنی تجھے مبارک ہو جس کے پاس چمکتا، روشن، ابھرتا اور بہار افزا اسلام ہے، اسی کو سنی کا سینہ کہا جاتا۔ میرے آقا و مولا، آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیے۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں فرمایا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آنا زا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ادھر ہوں۔ توجہ، کریم آقا منبر پہ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کے حضور کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو کریم آقا نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ فدمہ الی صدری، حضور نے ابو بکر کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا۔ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ،
حضور نے پکڑ کے سینے سے لگایا اور پکڑ کے حضور نے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے دیا. اب اس جملے پہ غور کیجئے. فَدَمَّهُ إِلَى صَدْرِي، حضور نے سینے سے ملایا. جب سینے سے ملایا ہوگا تصور میں جائیں حضور کے دست اقدس کہاں آئے ہوں گے؟ پشت ابو بکر پہ. پشت ابو. پھر کریم آقا نے فقبل بین عینیہ، ابو بکر کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تو دست نبوت ابو بکر کے دونوں رخساروں پہ آئے ہوں گے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، ابو بکر کی پیشانی پہ بوسہ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، لیکن صرف صحابہ ہی نہیں دیکھ رہے تھے، عرش اعلیٰ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور وجد کر رہے تھے ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جائیے جن کے طلبوں کو چومنے کے لیے ہم ترس رہے ہیں، وہ نبوت کے ہار تیری پیشانی میں آ رہے ہیں. ورائینا، صحابہ کہتے ہیں توجہ، ورائینا دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی الخد. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، رخسار پہ آ جاتے ہیں. کریم آقا نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اٹھایا. وقال اعلی بصوتہ، حضور نے بلند آواز سے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا ابو بکر الصدیق. نہیں بولے آپ کیا بولیں گے؟ حضور نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے عام روٹین میں نہیں، حضور نے جلال میں بلند آواز سے کہا یا معاشر المسلمین ھذا ابو بکر الصدیق، ھذا شیخ المہاجرین والانصار، ھذا صاحبی وآوانی حین تردونی واشترالی بلا. فرمایا یہ وہ میرا یار ہے، جب لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے یہ گھر کے دروازے کھول رہا تھا، اور یہ ہستی ہے جس نے بلال کو میرے لیے خریدا ہے. اب جملہ سنیے گا غور سے، اور اس کے بعد میں نے ایک روایت بیان کرنی ہے، بس بات ختم. حضرات گرامی، جب حضور نے عصمت ابو بکر صدیق کا قصیدہ مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے پڑھانا، پھر غیروں کی طبیعت کو بھی تھوڑا سامنے رکھا. کریم آقا نے فرمایا فعلا مبغضیہ لعنت اللہ ولعنت اللائنین، جس کے سینے میں ابو بکر کی نفرت اور بغض ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ اللہ کی ولعنت اللائنین، لعنت کرنے والوں کی. واللہ منہ بریء، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، میرا بھی اس سے کوئی تعلق ہے. اللہ کا تعلق اس سے رات ہوگا، مصطفیٰ کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا جس کا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا. اور آج یہ بولیاں بھی بولی جاتی ہیں کہ صحابہ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار نہیں تھا، معاذ اللہ رنج تھا، دشمنیاں تھی، عداوتیں تھی. لیکن اس لمبی چوڑی تقریر کو اور فلسفے کو اس روایت میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں اور یاد کروانا چاہتا ہوں. یہ سمجھ گئے تو پھر میری پوری گفتگو سمجھ جائیں گے. حضرات گرامی توجہ سے، شہر رسول نگر ہے، مدینہ المنورہ کی دھرتی ہے. کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. نہ جینا یاد رہتا ہے، نہ مرنا یاد رہتا ہے، نہ جینا یاد رہتا ہے، نہ مرنا یاد رہتا ہے، مدینہ یاد
رہتا ہے مدینہ. چلتے چلتے تو اس نے سنا تھا کہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے دروازے پہ دو بھی دستک دے لنگر ضرور ملتا ہے. لنگر پہلے لنگر اب یہ کہہ رہے ہیں نا اب ضرور ملتا ہے. تو خدا کی قسم رات کا پچھلا پہر ہے, مصطفیٰ کے گھر والوں کی عظمت کا ترانہ پڑھ رہے ہو, آپ کو بھی لنگر ضرور ملے گا. مدینہ کا سوالی بڑا دانا تھا, سمجھدار تھا. وہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, اور اس کے گھر کے حالات بڑے کمزوری میں پہنچ چکے تھے. اس نے کہا سنا ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کے دروازے پہ جو بھی جائے لنگر. وہ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضور 100 بکریاں چاہیے. تو آڈے کل تو نہیں نہ منگی, تسی تو مسکرا کے کہو. ساڑھے تے حال ہے نا اے سی والی گڈی چ بیٹھے ہوئیے, دروازے شیشے پہ دستک ہو تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جی اللہ دینا بھی نہیں کرنا بھی نہیں تو پہلے ہی. لیکن یہ مصطفیٰ کی آل کا گھر ہے. حسن مجتبیٰ کا دروازہ. سائل آیا کہنے لگا حضور بھوکا ہوں پیاسا ہوں, 100 بکریاں چاہیے. حضرت حسن مجتبیٰ نے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ باڑا کھولو, گن گن کے بکریاں آگے لگا. وہ 100 بکریاں لے کے سوالی جا رہا ہے, آل مصطفیٰ کے ترانے گا رہا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے نا سوالی کو جب ملے تو وہ کیا کہتا ہے, وہ نسلی تو وہ سارے شجرے کو بول بول کے باپ کا, دادا کا, پردادا کا, نسلوں کا نام لیتا چلا جا رہا تھا. 100 بکریاں لی, خوشی اور مسرت کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں جا رہا ہے. جاتے جاتے کہنے لگا اب یہ حسن کا گھر تھا, راستے میں علی کا بھی آ رہا ہے. راستے میں علی کا بھی آ رہا ہے, وہاں بھی دستک دے کے جاؤں, لنگر لے کے جاؤں. حضرات گرامی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ پہنچا. جب دروازے پہ پہنچا پھر سوال وہی, اے علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ مجھے 100 بکریاں دے دو. اب توجہ ہے آپ کی, لیکن جب میں جملہ مکمل کروں گا سبحان اللہ بھی اتنی اونچی آنی چاہیے. عرشی حضور 100 بولے 100. حضرت علی المرتضیٰ نے غلام کو بلایا, فرمایا استبل کھولو, وہاں 100 اونٹ. وہاں 100 اونٹ گن کے سوالی کے منگتے کے آگے لگا دو. غلام نے استبل کھولا, اونٹ گن گن کے قطار میں لگائے, لیکن قطار میں لگا رہا تھا, جا رہا تھا, دل میں سوال آ رہا تھا, اور ساتھ اس کو دیکھنے والا بھی مچل کے جا رہا تھا. وہ سوالی کو حسن کے دروازے سے بکریاں ملی, علی کے دروازے سے بکریاں مانگی, اونٹ ملے. ایک دیکھنے والا جا رہا تھا, وہ مدینے کی گلیوں میں پہنچا. جب مدینے کی گلیوں میں پہنچا, آگے مدینے کی گلیوں میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئے. جب ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, ایک انداز سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا حضور میں نے دیکھا مدینے کا سوالی حسن کے دروازے پہ گیا, بکریاں مانگی, بکریاں ملی. علی کے دروازے پہ گیا, بکریاں مانگی. اب یہاں دیکھنا پیار ہے یا عداوت ہے, محبت ہے یا نفرت ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں سمجھ نہیں آئی, یہ انداز کیا ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے سن میرے سے, الحسن ہوا سخی والعلی ہوا جواد
فرمایا علی سخی ہے، حسن سخی ہے، علی سخیوں کا سخی ہے۔ چین یا حسن یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، جنہیں آدمی اور آواز نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ حیدری۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے حسن بیٹا ہے، علی باپ ہے، وہ سخی ہے، یہ سخیوں کا۔ دشمنوں کی تعریف نہیں کرتا، وہ رحماء بینہم کی تصویر ہیں۔ جب بھی خدا کی قسم مصطفیٰ کے صحابہ کو موقع ملتا وہ آل مصطفیٰ کے ترانے گاتے، اور جب آل مصطفیٰ کو موقع ملتا وہ اصحاب مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہوئے نظر آتے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے اسی فکر کو امت تک پہنچا کے بات مکمل کر دی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔